ظاہر آتا ہے نا تو اس وجہ سے بندے کو تھوڑا سا شک تردد ہو جاتا ہے، متردد ہو جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چونکہ صبح ہے لیکن وہ صبح نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور صبح صادق وہ ہے وہ جو صبح کے وقت جو روشنی پھیل جاتی ہے نا اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مہر مسمى سے کیا مراد ہے؟ مہر مسمى سے اگر ماہ میں راج الوقت سے زیادہ مثلا مکان، زمین، باغ وغیرہ شامل کیے تو یہ مہر مسمى ہے، کہ مثلا میں آپ کو اتنا دوں گا، یہ دوں گا، پہلے سے اس کو متعین کرے، آسان سمپل سی بات ہے، تو اس کو مہر مسمى کہا جائے گا۔ اور 19 پہ آپ دیکھیں صفحہ 14 پر نکاح محلل سے کیا مراد؟ نکاح محلل سے مراد یہ ہے، بہرحال نکاح محلل سے مراد حلالہ کے طور پر کیا گیا وہ نکاح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر نکاح کے حلالہ کیا جائے یہ تو حرام ہے، اور اس پر حدیث میں وہ لعنت وہ کی گئی ہے۔ یہ 3 طلاقوں کے بعد اگر بیوی دوبارہ آنا چاہے یا شوہر چاہے کہ بیوی میرے پاس دوبارہ آ جائے تو اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پہلے تو عدت گزارے گی، پھر شادی کرنے کے بعد وہ ان کے ساتھ مباشرت، اور مباشرت کے بعد اس شوہر کی مرضی ہے کہ وہ پھر اس کو طلاق دے اپنی مرضی سے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عدت گزارے گا، پھر بیوی کی جو ہے نا اپنی خواہش پہ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو نہیں، ٹھیک ہوگی۔ اچھا یہ تو حرام ہے نا، یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو حرام چیز ہے نا۔ اچھا 20 نمبر واقعہ کرتاس سے کیا مراد ہے؟ کرتاس اصل میں قلم اور دوات کو کہا جاتا ہے، قلم اور دوات کو نا، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے 4 دن یعنی کہ پہلے، یہ بھی اہم کی کتنے دن پہ 4 دن پہلے صحابہ موجود تھے اور حضرت فاروق بھی موجود ہے کہ قلم اور دوات لے آؤ، میں تجھے کچھ لکھ کے دیتا ہوں جس کے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق اس وقت موجود، انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، یعنی ہمارے پاس تو قرآن ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک حکم کی مخالفت نہیں کرنا، بلکہ اصل میں اس ٹائم آپ علیہ السلام پر کافی مشکل تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے اور موت سے 4 دن کی پہلے کی بات ہے، تو حضرت عمر نے یہ سوچ سمجھ کے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس قرآن ہے لہٰذا ہم اس پر عمل کریں، ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ واقعہ کرتاس تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہاں ہاں یہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے، اگر میں کہتا ابو بکر کہہ دیتا تو پھر آپ سوال کرتے عمر نے کیوں نہیں کہا؟ بات ہے نا، یعنی حضرت عمر نے چونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا، کسی صحابی نے بھی کہا، لیکن حضرت عمر نے یہاں کہا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام شدید تکلیف میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح تکلیف کی بات ہو رہی ہے یہاں، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اور ہے نہیں نا، یہ کوئی اس میں کوئی ایسا لاجک وغیرہ ہے نہیں جس کو بندہ بتائے، لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ یہاں پر یہ وہ کہ واقعہ کرتاس ہے کیا چیز، مراد کیا ہے، یہ وہ والی بات ہے، باقی وہ ہاں اچھا جی طواف کی کچھ نہیں لکھوایا نا، کچھ نہیں لکھا، تو کچھ بھی نہیں نا، یہ تو صاف پتہ ہے، لکھوایا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ لکھا ہی نہیں تھا نا، سمجھ آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، ہاں کچھ بھی نہیں لکھا تھا وہاں، کچھ بھی نہیں، یہ تو وہ بھی اعتراض بھی کرتے نا، منکر حدیث والے خود اعتراض کرتے ہیں، اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ اگر حدیث حجت ہوتی نا، اگر حدیث حجت ہوتی تو پھر حضرت عمر فاروق منع ہی نہ کرتے، تو منکرین حدیث والے یہ حدیث بطور استدلال بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے خود منع کیا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے لیے حجت ہو آپ علیہ السلام کی قول یا کچھ لکھائی، اس نے کہا ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے لیے کافی ہے، لیکن بات دراصل یہ تو نہیں تھی نا، یہ تو وہ لوگ ایک بہانہ بناتے ہیں نا، بلکہ آپ علیہ السلام پر تکلیف تھی تو ان کی محبت ہی آپ علیہ السلام سے، محبت کا تقاضا یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، اور آپ علیہ السلام کہا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ورنہ جیسے کہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا پورا واقعہ، جو حضرت علی کو آپ علیہ السلام نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو، یہ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کاٹوں گا، تو کیا وہ کیا کر رہی تھی، وہ مخالفت کر رہے تھے، مخالفت نہیں بلکہ وہ برداشت سے باہر تھی کہ کیسے اے اللہ کے نبی آپ برحق پیغمبر، پھر میں کیوں کاٹوں سہیل ابن عمر کی بات مان کے کہ میں اس کو کاٹ دوں،
پھر آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا. تو یہ نافرمانی تو نہیں تھی، تو محبت تھی نا. حضرت عائشہ کا جب توبہ قبول ہوا، سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، تو آپ علیہ السلام جب ابوبکر کے گھر گئے تو ابوبکر کی جو بیوی تھی عائشہ کی جو والدہ تھی ام رومان، انہوں نے کہا نا کہ بیٹی جاؤ اور آپ علیہ السلام سے معافی مانگو. عائشہ نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں آپ علیہ السلام سے، میں کیوں معافی مانگی. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ زبان دراز تھی جس طرح عام لوگ کہتے ہیں وغیرہ، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا اس طرح نا، یہ کوئی وہ نہیں آپس میں یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کی آپس کی محبت والی وہ تھی، تو وہ اس کو آپ اس پر محمول نہیں کر سکتے کہ وہ نافرمانی کر رہی تھی. بہرحال طواف کی اقسام کتنے ہیں؟ بس طواف کی اقسام آپ اتنا یاد ہے کہ طواف قدوم ہے، طواف زیارت ہے، اور طواف صدر ہے، طواف عمرہ بھی ہے. بس طواف قدوم تو یہ وہ ہے نا، مثال کے طور پر جب پہلے جب لوگ حج صرف حج یا قران کے لیے جب لوگ حج کے لیے آتے ہیں نا، جو آفاقی کے لیے، یہ سنو آفاقی مطلب جس طرح ہم اور آپ ہیں نا، جو وہاں کے رہنے والی نہ ہو، وہ جب آ جاتی ہے تو ابتدائی طور پر جو کرتے ہیں نا طواف، اس کو طواف قدوم کیا کہا جاتا ہے؟ طواف قدوم کہا جاتا ہے. اور طواف زیارت تو آپ کعبہ کے ارد گرد طواف ہوتا ہے نا، کعبہ کے ارد گرد 7 چکریں. اچھا طواف زیارت ہے. طواف زیارت کسے کہ طواف زیارت تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جب لوگ حج پر جاتے ہیں اور حج سے جب عرفات پر جاتے ہیں اور عرفات سے واپس جب آ جاتے قربانی کرتے ہیں اور سر جو منڈوا لیتے ہیں، تو اس کے بعد لوگ اسی دن یا اگلے دن لوگ مینا سے آ جاتے ہیں مکہ مکرمہ، اور پھر طواف زیارت. اور یہ طواف زیارت ہے نا، یہ بھی ایک رکن ہے. کس کا؟ حج کا رکن ہے. اگر یہ نہ کیا جائے تو آپ کی حج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. قصر اس کو قصر اور تحلیق یعنی کم کرنا. قصر کا معنی کم کرنا، اور تحلیق منڈوانا ہوتا ہے، بالکل صاف کرنا. ٹھیک ہے نا. کس میں؟ نہیں طواف میں، عمرہ میں یا کس میں؟ باقی تو فرض نہیں ہے. باقی ایک فرض ہے، وہ عمرہ کی طواف ہے. طواف عمرہ جو عمرہ کی طواف ہے نا، وہ بھی فرض ہے. جو طواف زیارت ہے وہ بھی فرض ہے. اور ایک ہوتا ہے طواف صدر، جس کو طواف وداعی بھی کہتے ہیں، وہ واجب ہے. وہ آفاقی کے لیے واجب ہے. جب وہ بندہ واپس جا رہا ہو نا تو وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اصحاب فرائض سے کون کون لوگ مراد ہے؟ اصحاب فرائض سے تو یہی 12 لوگ ہیں، جس میں 8 مرد اور 4 مرد اور 8 جو ہے نا وہ عورتیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ مقرر کیے ہیں. اچھا، قرآن کریم میں فتح مبین اور یوم الفرقان. فتح مبین سے تو آپ کو صلح حدیبیہ ہے، اور یوم الفرقان سے مراد یوم بدر ہے، اور یوم المرحمہ سے مراد کون ہے؟ فتح مکہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، پھر اس کے بعد صفحہ 16 پر آپ دیکھیں یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر.